محمد بن قاسم ایک تاریخ ساز نوجوان۔ محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان تھا جس کی ہمت، بصیرت اور قیادت تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ اس کا سفر کسی جنگ سے نہیں بلکہ ایک مظلوم کی بے چین پکار سے شروع ہوا جو بحیرہ عرب کو عبور کرتی ہوئی اموی خلافت تک پہنچی۔ 8ویں صدی کا آغاز ایک عظیم تبدیلی کا دور تھا۔ اسلام تیزی سے اسپین سے چین تک پھیل رہا تھا۔ اسی دور میں سندھ، جو ایک خوشحال اور زرخیز سرزمین تھی، راجہ داہر کے زیر حکومت تھی۔ لیکن یہ سرزمین جلد ہی ایک نئے باب میں داخل ہونے والی تھی، ایک ایسا باب جسے ایک نوجوان نے رقم کرنا تھا۔ محمد بن قاسم، طاقتور حجاج بن یوسف کا بھتیجا، ایک غیر معمولی ذہانت اور فہم رکھنے والا سپاہی تھا۔ جب اس کی عمر کے دوسرے لڑکے زندگی کے ابتدائی سبق سیکھ رہے تھے، وہ جنگ و حکمرانی کی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں اور سندھ کے درمیان تجارت پرانے وقتوں سے جاری تھی، مگر ایک سانحے نے ان تعلقات کو ایک نئے رخ پر موڑ دیا۔ عربی جہاز جو سامان اور خاندانوں کو لے کر سندھ کے قریب سے گزر رہے تھے، دیبل کے قریب قزاقوں نے ان پر حملہ کر دیا، سامان لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ یہ محض ایک ڈاکہ زنی نہ تھی بلکہ اموی خلافت کی توہین تھی۔ ایک قیدی عورت کی پکار، اے حجاج ہماری فریاد سن۔ جب یہ آواز بصرہ پہنچی، حجاج بن یوسف کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے راجہ داہر سے انصاف کا مطالبہ کیا، مگر داہر نے قزاقوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار یا تو کمزوری تھی یا پھر ملی بھگت۔ بہرحال خلافت نے اسے ناقابل برداشت سمجھا۔ اب خلافت کی عزت اور مظلوموں کی داد رسی داؤ پر لگ چکی تھی۔ حجاج نے فیصلہ کیا کہ اب سفارتکاری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے خلیفہ سے فوجی مہم کی اجازت لی اور خلافت کے تمام وسائل کو متحرک کر دیا۔ اس بار اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو نہ صرف قابل اعتماد ہو بلکہ غیر معمولی قیادت کا مالک بھی ہو۔ حجاج نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا، جو ذہانت، دیانت اور حوصلے میں نمایاں تھا۔ مشن واضح تھا: قیدیوں کو آزاد کرانا، خلافت کی عزت بحال کرنا اور انصاف فراہم کرنا۔ محمد بن قاسم نے یہ ذمہ داری پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ قبول کی۔ اس نے 6000 منتخب فوجیوں کے ساتھ مکمل تیاری کی۔ اونٹوں کے دستے، جدید محاصرے کے ہتھیار، دیویکل منجنیقیں اور ہر چیز کی باریک بینی سے منصوبہ بندی کی گئی۔ اس نے سندھ کا جغرافیہ پڑھا، اپنی فوج کو ذاتی طور پر تربیت دی اور ان کے اندر جوش اور ولولہ بھر دیا۔ جب فوج دیبل کی طرف روانہ ہوئی تو جذبہ بلند تھا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایک مقدس مشن تھا۔ دیبل، ایک مضبوط شہر جو اپنی فصیلوں اور مذہبی مرکز کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ مندر پر ایک سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا جسے شہر کی روح تصور کیا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے سمجھ لیا کہ صرف دیواریں گرانا کافی نہیں بلکہ شہر کے اعتماد کو بھی توڑنا ہوگا۔ اس نے منجنیق سے جھنڈے کو نشانہ بنایا۔ جیسے ہی جھنڈا گرا، محافظوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ دیبل میں افراتفری پھیل گئی۔ مسلم فوج نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے قیدیوں کو آزاد کیا، انصاف فراہم کیا اور برصغیر میں پہلی مسجد قائم کی، جو اسلامی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ مندر کے بت گرائے گئے۔ یہ طاقت کے مظاہر سے زیادہ ایک نظریاتی تبدیلی کی علامت تھا۔ توحید کی فتح، ظلم کے بتوں پر کاری ضرب۔ دیبل کی فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہ تھی بلکہ یہ ایک تصور کرے بغداد کا، ایک ایسا شہر جسے کبھی دنیا کا مرکز کہا جاتا تھا، جہاں علماء، شریعت، سائنسدان اور مفکرین جمع ہوتے تھے۔ اس کی لائبریریاں صدیوں کے علم سے بھری ہوئی تھیں۔ صدیوں تک یہ عباسی خلافت کا دھڑکتا ہوا دل تھا، علم اور حکمت اور ترقی کا ایک روشن مینار۔ لیکن 1266 میں منگولوں کی یلغار نے چند ہی دنوں میں صدیوں کی کامیابیاں راکھ میں بدل دی۔ بغداد کا زوال ایک سخت یاد دہانی ہے کہ تہذیب کی روشن ترین شمائیں بھی پل بھر میں بجھ سکتی ہیں۔ بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ اسلامی سنہری دور کا مرکز تھا۔ اس کا بیت الحکمت دنیا بھر کے مفکرین کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہاں قدیم علوم کا ترجمہ کیا جاتا اور حفاظت کی جاتی۔ ریاضی، طب اور فلکیات میں زبردست ترقی ہوئی۔
بغداد نے جدت، تحقیق اور رواداری کی ایک عظیم روایت قائم کی۔ شہر کے اسپتال، رصد گاہیں اور لائبریریاں دنیا کے لیے نئی مثالیں قائم کرتی تھیں۔ بغداد کی ذہانت اور علم نے اس کے باہر کی تہذیبوں کو بھی متاثر کیا، حتیٰ کہ یورپ کی نشاط ثانیہ کی بنیادیں بھی اسی علم کی مرہون منت تھیں۔ تاہم 13ویں صدی تک بغداد کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے رہنما نااتفاق، بدعنوان اور دنیا سے کٹے ہوئے تھے۔ اسی دوران منگول جرنیل ہلاکو خان نے شہر پر حملہ کیا۔ اس نے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، مگر عباسی خلیفہ مستعصم باللہ نے انکار کر دیا، جو خود فریب، خوش فہمی اور سستی میں مبتلا تھا۔ اس انکار نے شہر کی قسمت پر مہر ثبت کر دی۔ 1258 کے جنوری میں منگول افواج نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے دفاع کمزور اور غیر منظم تھے۔ جب منگول دیواریں توڑ کر شہر میں داخل ہوئے تو وہ تباہی لائے جو تاریخ میں شاید ہی کہیں دیکھی گئی ہو۔ منگولوں نے ایک ہفتے تک شہر کو تباہ کیا۔ گلیاں خون سے سرخ ہو گئیں، لاکھوں لوگ مارے گئے، بیت الحکمت اور لائبریریوں کو جلا دیا گیا یا ان کی کتابیں دریا میں پھینک دی گئیں، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ محلات، مساجد اور اسپتال کھنڈر بن گئے۔ خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز راتوں رات خاموش ہو گیا۔ لیکن بغداد کا زوال صرف منگولوں کی یلغار سے نہیں ہوا۔ یہ تباہی بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، جب قیادت کمزور، معاشرہ تقسیم، علم کو نظر انداز اور اندرونی بدعنوانی نے جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ فرقہ وارانہ جھگڑے اور فکری جمود نے بغداد کو اندر سے توڑ دیا۔ بغداد کا زوال ہر تہذیب کے لیے ایک انتباہ ہے۔ عظمت کے لیے اتحاد، ویژن اور علم کی قدر ضروری ہے۔ جب معاشرے علم کو نظر انداز کرتے ہیں اور نفرت کو پروان چڑھاتے ہیں تو وہ تباہی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کی لائبریریوں کی تباہی پوری انسانیت کے لیے ایک نقصان تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی حفاظت کریں، رواداری کو فروغ دیں اور تاریخ کے سیاہ ترین لمحات سے سبق حاصل کریں تاکہ ہماری اپنی روشنیاں کبھی مدھم نہ ہوں۔